بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضل الرسول والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے توفیق سے رمضان مبارک کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ جس طرح ہم نے یہ بیان کیا کہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہمیں کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا کہ اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج، عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، پھر اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے معذبین یعنی جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ تو بہرحال یہ اس کے فضل اور کرم کے معاملات ہیں۔ وہ مالک و مختار عز و جل ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے۔ یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما کر ہمیں بتا کر متنبہ یعنی خبردار کیا۔ لہذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز 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 نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ایک دن کے اندر کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور ایک دن میں ہی کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے ان کا موازنہ کیا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہمارے ساتھ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ نہیں سوچا تو آج سوچ لیں، آج اپنا محاسبہ کریں، آج معافی مانگ لیں۔ آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ پکار کے اللہ کی رحمت ہمیں یہ ندا دے رہی ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبکار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبکار اس کی بخشش کر دی جائے۔ تو میرے دوستو، مسلمانوں، بھائیوں، یہی میں عرض کروں گا کہ آج اپنا محاسبہ کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ آج کی تیاری کل آپ کے ہی فائدے آئے گی، آپ کا اس کے اندر فائدہ ہے، آپ کی اس کے اندر ہی کامیابی ہو، کامرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا